اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آل عمران کی آیت نمبر 87 سے ہم پڑھیں گے۔ قرآن کی محفل جو قرآن فہمی کی محفل ہے، برکت کا مرکز ہوتی ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذکر کی محفل منعقد ہے۔ تو ذکر سے مراد وہ فیشن نہیں ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، ذکر سے مراد نماز اور قرآن ہے۔ تو جہاں پھر وہ قرآن کی محفل موجود پاتے ہیں تو وہ پھر بلاتے ہیں، جو فرشتہ پاتا ہے نا وہ باقیوں کو بلاتا ہے کہ جس کی ہم تلاش میں تھے وہ یہاں پر ہے، تو پھر سب جو ہے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ساری جگہ بھر جاتی ہے، اور اللہ رب کریم ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ خود جانتے ہیں مگر ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی تذکرے میں مشغول ہیں۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ جی یہ جنت چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ جی نہیں دیکھی۔ اللہ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا؟ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ شدت سے جنت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ سوال کرتے ہیں کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ رب کریم اس سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے جو ان کی چاہت تھی انہیں عطا کر دی، اور جس چیز سے ہی بچنا چاہتے ہیں انہیں اس سے پناہ دے دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ان میں فلاں شخص قرآن پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، تو ابھی چونکہ بات چل رہی تھی تو وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے رفیق ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا نامراد نہیں رہ سکتا، میں نے اس کی حاجت بھی قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو قرآن کی محفل میں آپ یہ جو بہن ہماری آئی ہیں نازیہ، یہ باقاعدہ تو ظاہر ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ بیمار ہے، ان کو انزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے، اور انزائٹی کی شدت کی وجہ سے یہ بیٹھ نہیں سکتی، لیٹ نہیں سکتی، یہ ہر وقت چلتی رہتی ہیں۔ اللہ ان کے اس مسئلے کو ختم فرمائے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اور قرآن کی محفل میں بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم ہلکا لگا کر ہی بیٹھ کر کریں، آپ کا دل میں کہہ دینا، زبان سے کہہ دینا، قرآن پڑھتے ہوئے جس آیت پر آپ کو دل میں رکت آئے اس وقت کہنا، اور آپ پر یہ ان کا حق ہے آپ پر کہ آپ اپنی نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں، سجدوں میں کریں، رکوع میں کریں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر کریں۔ اور آج انشاءاللہ یہاں بھی 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں گے ہم ان کے لیے کہ اللہ انہیں سکون عطا کرے، اور یہ جو ان کی کیفیت ہے یہ ٹل جائے، اور یہ آرام سے بیٹھے ہمارے ساتھ اور آرام سے ہمارے ساتھ گفتگو کرے، اس قابل ہو سکے، آمین۔ چلیے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ لوگ جزاؤہم ان کی جزا، یہ 87 ہے جی آل عمران کی۔ جزاؤ بدلہ ہم ان کا، ان کی جزا ان کا بدلہ، انا بے شک علیہم ان پر، علا اور ہم ہے علیہم ان پر، لعنتا لعنت ہے اللہ اللہ کی، لعنت اللہ اللہ کے لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس انسانوں کی، اجمعین سب کے سب، جمع سے ہے، ٹھیک ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا
اللہ کے پاس یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس لعنت کے زیر اثر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ ہیں جی، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو ظالم ہے۔ ظالم کی تعریف، ڈیفینیشن ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے نا، کیا آیت ہے؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ یہ ہے ڈیفینیشن جی۔ جو ایمان لائے، اللہ کو مانا، نبی کو نبی مانا اور قرآن کو دلیل مانا، اس کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ دین سے پھر جانے کا نام نہیں ہے، ارتداد کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایمان لانے کے بعد کفر کی، یعنی اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے احکامات نہ ماننا، وہ ظالم ہے۔ اور انہی کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت ہے ان پر۔ لام عین نون روٹ ہے نا لعنت کی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور ہٹا دینا، کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا، اللہ کی معافی اور رضا سے دور کر دیا جانا۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے کل تفصیل سے اس آیت کو پرسوں پڑھا تھا، آیت نمبر 86 کو، تو اس میں اب دیکھیے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ اس سے مراد کوئی خاص گروہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بندہ ہے جو اللہ پر اور اسلام پر ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، درست شامل ہے نا؟ تو پھر ہم لوگ بھی اللہ رحم فرمائے اگر اپنا وتیرہ نہیں بدلیں گے تو اس سزا سے نہیں بچ سکتے، ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے نیک بدلہ پانے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے ہمیں ظلم چھوڑنا ہوگا، حق ادا کرنا ہوگا، اللہ کا بھی اور اللہ کے بندوں کا بھی۔ لا نہیں یخفف، ہلکا ہوگا، عنہم ان پر سے، العذاب عذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یخفف پیسو وائز ہے نا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، ینظرون مہلت دی گئی، انہوں نے مہلت دی، اور ینظرون مہلت دیے گئے، ایکٹیو وائز پیسو وائز کا فرق ہے۔ ولا ہم ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی نہ تو عذاب کبھی کم ہوگا، کوئی ایسا سبب نہیں ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرے گا تو اس کا بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ابو لہب کو ہر پیر کے دن عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں۔ کہتے ہیں نا عید میلاد النبی کی یہی وہ کرتے ہیں نا جسٹیفیکیشن، کہ جی فلاں صاحب نے، کسی صاحب نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا بہت عذاب ہے، لیکن ہر پیر کو عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور مجھے اس انگلی سے پانی بھی دیا جاتا ہے، شہادت کی انگلی جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے اس سے اشارہ کیا تھا، ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو چونکہ پیر کے دن آزاد کیا تھا تو اس وجہ سے میرا عذاب نرم کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو کافر مرا، ابو لہب کافر مرا نا، مومن تو نہیں ہوا، وہ تو ایمان ہی نہیں لایا۔ اب جو کافر ہے اس کے اعمال کو تو وزن دیا ہی نہیں جانا، یہ تو مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، مرتد کا بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ فرما رہے جو ایمان لایا، گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسے قرآن مل گیا، قرآن کو وہ پڑھتا ہے، اس کے پاس ہے بینات، پھر وہ انکار کرتا ہے، یعنی کہ سب کچھ مان کر انکار کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس پر جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ کافر نے ایک نیکی کر دی تو اس سے عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اب قرآن کو مانے یا ان کی کہانی کو مانے، ان کے خوابوں کو مانے، تو قرآن ہی کو مانا جائے گا۔ اب یہاں سے ایک اصول یہ بھی نکلا کہ جو ایمان لایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیکوکار ہوئے، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور جو ایمان لا کر کفر کا مرتکب ہوئے ان کے لیے جزا کیا ہے؟ جہنم۔ میں نہیں کہہ رہی، قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور ایسا عذاب جو ہلکا نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ اچھا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ استغفار کرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، وہ تو درست ہے۔ ایک بندہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کیے ہی جا رہا ہے، جیسے ہماری اکثر لوگ کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے بے پردگی حرام ہے، سب کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے ٹی وی دیکھنا منع ہے، سب دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا منع ہے، سب بولتے ہیں، سب کو پتہ ہے رشوت دینا لینا حرام ہے، ہر وقت رشوت کا کام چل رہا ہے،
سب کو پتا ہے ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرنا فرض ہے، کوئی نہیں کر رہا. ہر وقت ہم بدعملی کر رہے ہیں اپنی پوری مرضی کے ساتھ. شادیوں پر، موتوں پر، فنکشنز میں، گیدرنگز میں، ہر وقت ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور کسی مجبوری سے نہیں کر رہے، اپنی ذاتی رضامندی سے کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں اللہ کس خوشی میں معاف فرمائیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے یہ. ہے تو مومن. بڑے بڑے منہ کھول کر ہم اللہ رب کریم کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم ترانے گاتے ہیں، نغمے بنائے ہوئے ہیں، اور توہین رسالت کو کھیل بنایا ہوا ہے ہم نے. لیکن عمل ہمارا بالکل نہیں. ایسے لوگوں کے متعلق ہے یہ آیت. تو پھر جو یہ فلسفہ سنایا جاتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہر حال میں بخشا جائے گا، کہاں سے ثابت ہوتا؟ کہیں سے ثابت نہیں نہ ہوتا. کیونکہ اللہ نے تو یہود کو بھی یہی ڈپٹا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے سوائے گنتی کے چند دنوں کے. کیا تمہارے میرے درمیان وعدہ ہے؟ اگر تو وعدہ ہے تو لے آؤ، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. اور یا پھر اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو میرے متعلق ان باتوں میں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو جو غلط عقائد انہوں نے بنائے وہی ہم نے بنا دیے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا اور ہمیشہ کرنے کی کوشش کی، پھر غلطیاں سرزد ہو گئیں، وہ رب کریم معاف کر دے گا. وہ غفور الرحیم ہے، مہربان. لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کو کھیل بنا لیا، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا، تو اللہ پھر بہت غیرت مند ہے، وہ برداشت نہیں کرتا. اگر آپ کی بات کو کوئی کھیل بنا لے، ہم گھروں میں بڑے ہیں نا، تو آپ کوئی بات کہیں اور بچے آپ کی بات دہراتے بھی جائیں، غلط کام کرتے بھی جائیں، تو آپ کا کیا موڈ ہوگا؟ غضبناک ہوگا نا. آپ کہیں گے تم نے میری بات کو تماشا سمجھا ہوا، کھیل بنایا ہوا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظروں میں، جاؤ میرا تمہارا رشتہ ختم، میرا تمہارا رشتہ ختم. اب اس صورت حال میں آپ یہ دیکھیے